دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے، اس قانون کے، اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اگر عملاً تابع نہیں ہوئے تو حقیقتاً مومن نہیں ہو۔ دل میں جھانکو، ڈو آئی ریئلی بلیو دیٹ محمد از دی پروفٹ آف اللہ؟ ڈو آئی ریئلی بلیو دیٹ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ؟ کبھی جھانکیے گا اندر، جواب ملے گا صحیح آپ کو۔ کیا کنوکشن ہے؟ کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو، حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو، اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ حضور تو فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بد اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے۔ فرمایا ایک مرتبہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں۔ صحابہ کانپ گئے، کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ؟ جواب سنیے اور اپنے غریب حالوں میں جھانکیے۔ وہ شخص الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ کیسے علیحدہ کر لیں گے اس ایمان کو اعمال سے اور ایمان کو اخلاق سے؟ آگے چلیے، وہ جو حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، اور یہ متفق علیہ ہے، صرف بخاری کی نہیں ہے، بخاری جمع مسلم۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اور تمام انسانوں سے۔ جھانک لیجئے دل میں، صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں محبوب ہو جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملی ہے، آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں کوئی شے ہدایت نہیں، نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو۔ اگر صحت اچھی ہے، ہدایت نہیں ہے تو بدماشیاں کریں گے، کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے کدھر جا کے کھپے گی اگر ہدایت نہیں ہے۔ اگر دولت ہے، ہدایت نہیں، کیا کریں؟ گلچھرے اڑائیں گے، عیاشیاں کریں گے، لوگوں پر اپنی دولت کا روب گانٹیں گے۔ اولاد ہے، ہدایت نہیں ہے، یہ اولاد سہان روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لیے۔ کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو، اور ہدایت ہمیں ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا؟ اس کے ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اندازہ کیجئے کہ اس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا اور اپنی جان سے؟ ذرا سا توقف کیا، دل میں جھانکا، ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے۔ آپ نے فرمایا الان عمر اب پہنچے ہو جو مقام ہے، اب درکار ہے، جو مطلوب ہے۔ تو محبت اس درجے کی، اطاعت اس درجے کی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ہاں قانونی ایمان ہے، اب مسلمان ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اب اگلے بات پر آئیے، الضروح، ان کی توقیر، ان کی تعظیم کرے۔ یہ تعظیم کس درجے میں؟ اب وقت بہت کم ہے، میں صرف آپ کو سورہ حجرات سے مثال دے رہا ہوں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا۔ کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، چوری نہیں کی، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی شراب نہیں پی،
لیکن یہ سوء ادب، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یہاں ایک میں عملی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنی آوازیں پست رکھیں، ہم کیسے کریں؟ ہمارا ایک طرز عمل ہونا چاہیے۔ اگر کسی گفتگو میں کوئی شخص کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، کبھی یہ نہ کہے میں نہیں مانتا، ہاں توقف کر لیں، بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک، ضروری نہیں کہ جو کہہ دیں مان لیں آپ۔ محدثین نے کتنی محنتیں کر کر کے چھانٹی کی ہے، لہذا یہ، لیکن فوراً اگر آپ لگا نہیں میں نہیں مانتا، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے کہ جو آپ سوء ادب کے مرتکب ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ہاں توقف کریں، غور کریں، تحقیق کریں، معلوم ہو کہ یہ حدیث پختہ نہیں ہے، مستند نہیں ہے، پھر دوسری بات ہے۔ اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے، یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے، اس کے اندر اندر رہو، باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آویزی، جس کا حسن سلوک، جس کا حسن کردار، جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے، تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے، اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا۔ بحث قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا۔ کسی شخصیت، اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کے معاشرے میں گاندھی کا ایک مقام ہے کہ نہیں ہے؟ آخر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اسی کے گرد کے نہیں؟ ماؤ زے تنگ کے معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے، ریشنلسٹ لوگ، کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، بھائی قانون دیکھنا چاہیے، دستور دیکھنا چاہیے، حکم دیکھنا نہیں، بھائی جذباتی وابستگی، کہ ایک ہستی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراً زبانیں بند ہو جائیں۔ اور اس کا نقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں، اگر وہاں کے دو بدو لڑ رہے ہوں سخت اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں، کوئی شخص کہتے صلی علی النبی، فوراً خاموش، معلوم ہوتا ہے آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا، خاموش، صلی علی النبی، صرف یہ کہنے سے۔ یہ جذباتی وابستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا۔ یہ مرکزی شخصیت، یہ مرکز ہے، اسی لیے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اگر ان کے ساتھ جذباتی محبت نہیں ہوگی تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا۔ یہ آیا معاملہ۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تہذیب ہمارے ہاں اصل میں بدقسمتی سے ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں، حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ تو خیر حضور کی زلفیں ہیں، حضور کی آنکھیں ہیں، حضور کی کملی ہے، حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ، یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے ہے، اور وہ شے وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے ہیں، اس کی حقیقت کون جانتا ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور 100 میں مثال رکھا کرتے تھے، آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہ رات کو چل رہا ہے روزہ، اگلے روز پھر وہ کنٹینیو کر رہا ہے شام تک، 2 دن کا 100 میں مثال، 3 دن کا بھی رکھتے تھے۔ صحابہ نے اجازت چاہی، حضور ہمیں بھی اجازت دے دیں، نہیں، آج کے حضور آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں۔ اب سنیے، ایکم مثلی، تمہیں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو اندر ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں،